عمران خان کے روزانہ کے خطاب بند ہوئے، سوشل میڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسد عمر، فواد چودھری سمیت دسیوں لاکھ فالوورز والے اکاؤنٹ چپ ہوئے یا پارٹی سے الگ ہوئے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ عمران ریاض کا اکاؤنٹ بند ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو تحریک عوام میں جڑ پکڑ جائے، وہاں شخصیات کی بجائے پیغام کی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک جاتا ہے تو کوئی دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور سیاسی مسئلے ڈنڈے سے حل نہیں ہوتے۔ دنیا میں ایک ملک میں انتخابات کی آمد ہے، وہاں کی حکومت الیکشن سے پہلے اپوزیشن کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ اپوزیشن رہنما جیل میں ہیں، بچے کچے لیڈر جیل میں ہیں یا چھپے ہوئے ہیں۔ حکومتی جماعت کے سوا کسی کو ریلی نکالنے یا جلسے جلوسوں کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اپوزیشن ریلی نکالے تو مقدمے اور گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ اپوزیشن کارکنوں کے خلاف ملک بھر میں بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ صرف ایک ہفتے میں 8,000 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کوئی غلط نہ سمجھے، ہم بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں۔ مبارک ہو، اسلام آباد میں لٹریچر فیسٹیول کامیاب ہو گیا۔ جس مقصد کے لیے اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول کروایا گیا تھا، وہ حاصل کر لیا گیا ہے۔ عادل شاہ زیب کی مطیع اللہ جان سے لڑائی اور شائقین کا شور و غل کام کر گیا۔ کسی لاپتہ شخص کا انٹرویو کا موقع نہ ملنے پر مطیع اللہ جان آپے سے باہر ہو گئے۔ لفافہ صحافیوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے نے فیسٹیول کی شان میں 4 چاند لگا دیے، جبکہ سالس بنی سرکاری ہاجن، واہ کیا بات ہے، مطیع اللہ جان کا زوردار شاٹ، گیند گراؤنڈ سے باہر۔ صداقت عباسی کا انٹرویو کرنے والے عادل شاہ زیب کی انسانی حقوق کے موضوع پر لٹریچر فیسٹیول میں شرکت پر مطیع اللہ جان نے سوالات اٹھا دیے۔ اس معاملے پر بہت سے لوگوں کی نمائندگی کرنے کا شکریہ مطیع اللہ جان صاحب۔ لگتا ہے مطیع اللہ جان پر بھی لمس کے اسٹوڈنٹس کا اثر ہو گیا ہے۔ مطیع اللہ جان بھی بدتمیز نکلے۔ آج کا ثانیہ بھی کیا عمران خان کی ذہن سازی کا نتیجہ ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سچ ہمیشہ بدتمیزی کے ساتھ ہی بولا جاتا ہے۔ آپ سچ بولیں گے تو یہ بدتمیزی ہی لگے گی، اور ہمیں یہی بدتمیزی ہی کرنی ہے۔ ویڈیو میں دیکھیں، مطیع اللہ جان صاحب اسلام آباد میں لٹریچر فیسٹیول میں لاپتہ سیاسی رہنماؤں کے انٹرویوز کرنے والے صحافیوں کو بہترین انداز میں ایکسپوز کر رہے ہیں۔ مطیع اللہ جان کے بارے میں ایک بار ارشد شریف شہید نے کہا تھا کہ آپ اس سے اختلافات ضرور کریں، مگر اس کی محنت پر شک نہیں کر سکتے۔ غلط بات ہے، یہ محنت اب تک غلط رخ پر کی جاتی رہی ہے۔ لٹریچر فیسٹیول میں عادل شاہ زیب کو بطور مہمان بلانے پر مطیع اللہ جان نے عادل شاہ زیب اور لٹریچر فیسٹیول کے منتظم کی بجا کر رکھ دی۔ لفافے عادل شاہ زیب کی مطیع اللہ جان نے جو آج کر دی ہے، وہ اب کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ صحافی مطیع اللہ جان نے ٹاؤٹ عادل شاہ زیب کو خوب ذلیل کیا۔ کامران شاہد اور منیف فاروق نے جو کام کیا، اس پر صحافت شرمندہ ہے۔ شاہ زیب عادل نے جس طرح سے بدتمیزی کی، جس پر انہیں تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں رہے۔ مگر وہ جس ایجنڈے پر ہیں، اس کا تہذیب سے کوئی واسطہ بھی نہیں۔ مسلم لیگ نون کا تہذیب و تکریم سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سب ان پیسوں کی کرامات ہیں جو اس طرح کے کاموں کے لیے وصول کیے جاتے ہیں۔ جب معاشرے میں حلال حرام کا فرق ختم ہو جائے تو انسان انسان نہیں بلکہ حیوان بن جاتا ہے، اور حیوانوں میں بھلا کیا تہذیب۔ مطیع اللہ جان سے اختلافات اپنی جگہ، مگر ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے لٹریچر فیسٹیول میں اپنی صحافت کا حق ادا کر دیا ہے۔ مطیع اللہ جان نے اغوا شدہ لوگوں کے بدمزہ انٹرویوز لینے پر، عادل شاہ زیب کو پلانٹڈ انٹرویوز کرنے پر زبردست چترول کر دی۔ مطیع اللہ جان نے کہا کہ آپ نے ان لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے جو اغوا شدہ لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں۔ مطیع اللہ جان کے باؤنسرز کی برسات۔ مطیع اللہ جان نے 9 مئی کے بعد کیے گئے پلانٹڈ انٹرویوز کا پول کھول کر رکھ دیا۔ عادل شاہ زیب یہ 90 کی دہائی نہیں ہے جس میں لوگوں کو بے وقوف بنایا جا سکے، جبکہ سرکاری ہاجن کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ تکلیف کے مارے پہلو پر پہلو بدلے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے دونوں طرف اپنے ہی لفافے بیٹھے تھے، اب کس کا ساتھ دیتی بیچاری ہاجن۔ ویسے مطیع اللہ صاحب ایک سوال لگے ہاتھ سرکاری حج اسکیم کے بارے میں بھی پوچھ لیتے۔ یہ لفافوں کی خیر آپس کی لڑائی ہے۔ ویسے یہ بے شرم وہی تھا جو بھی میاں صاحب کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا، اور یہ بے شرم شہباز گل پر ہوئے غیر انسانی سلوک پر بھی اس کا مذاق اڑاتا رہا۔ آج ویوز لینے کے لیے نورا کشتی کر رہا ہے۔ یہ وہی مطیع اللہ جان ہے جو نواز شریف کے ٹکڑوں پر پلتا ہے۔ یہ سب مگر ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ 9 مئی کے واقعے کے پیچھے جو مقصد تھا، وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو توڑنا اور اس کی مقبولیت پر بلڈوزر پھیرنا تھا۔ زبردستی کی پریس کانفرنسز کروانا اور پھر پاک صاف ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے یہ خود عوام کے سامنے ننگے ہوتے ہیں۔ جو برداشت کر سکے تھے وہ کر گئے، مگر جو نہ کر سکے وہ ٹوٹ گئے۔ پورے ملک میں صرف ایک ہی پارٹی ہے جو اپنا بچانے کے لیے دہشت گردوں کا سہارا لیتی ہے۔